استغفار ہم پڑھ رہے ہیں لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مہینوں سے سالوں سے استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. وہ مشکلات سے باہر نہیں آ رہے. مشکلات سے کیسے باہر آیا جائے اور کتنی پریشانیاں جو ہمیں گھیر چکی ہیں ان سے کیسے باہر آیا جائے. تو یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار ہم کس وقت پڑھیں اور کیسے. ان لوگوں کے لیے، باقی لوگ تو استغفار اسی ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں جو آپ کا جب دل چاہے آپ استغفار کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. یہ مت بھولیے گا استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے. استغفار کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. تو استغفار کی فضیلت جو ہے اس سے بہت سارے لوگ واقف ہیں اور بہت سارے لوگ ناواقف ہیں. دیکھیں، ہم جانتے کہ استغفار پڑھنے سے ہماری مشکلات دور بھی ہوتی ہیں. گناہ تو معاف ہوتے، مشکلات بھی دور ہوتی ہے. رزق میں جو تنگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اولاد اگر نہیں ہے کسی کی تو اولاد اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی چیز کی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، استغفار سے ان کا حل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان سے کافی ساری پرابلمز جو ہے وہ استغفار کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ استغفار جو ہے وہ ہم لوگ اگر پڑھ رہے ہیں، چاہے لوگ 100 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں، 1000 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں، 500 مرتبہ، 1500 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 1200 مرتبہ، یہاں تک کہ میرے پاس جو کمنٹس آتے ہیں وہ 10-10 ہزار مرتبہ بھی استغفار کرتے ہیں، 7000 مرتبہ بھی استغفار کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے 2 سال سے پڑھ رہے ہیں، 6 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، 1 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بینیفٹس کچھ نظر نہیں آ رہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی ٹائم بتائیے، ایسا مخصوص ٹائم بتائیے. ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں یہ ٹائم جو استغفار ان ٹائمز پر یعنی کہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ استغفار پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کسی مخصوص ٹائم پر پڑھنا ہے. ہاں دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پر میں نے کہا تھا کہ روحانیت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹائم کا پابند ہونا، ہر چیز ایک ٹائم پر کرنا. جیسے کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز کے ٹائم پر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی ذکر اذکار ہے، قرآن پاک ہے، یا پھر آپ کچھ بھی پڑھیں، وہ ایک ٹائم مخصوص ٹائم میں پڑھنا، اور اس کے بعد مخصوص ٹائم میں یعنی کہ ذکر کرنا، قرآن شریف پڑھنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. تو وہ جو ہم ٹائم ڈیلی ایک روٹین بنا لیتے کہ اتنے بجے ہم نے یہ کام کرنا، تو اس سے بڑے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. اب جن لوگوں کے استغفار جو پڑھ رہے ہیں سالوں سے، وہ ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں میں کہ آپ ایک مخصوص ٹائم بنا لیجئے. اب مخصوص ٹائم وہ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں کسی وقت بھی، لیکن آپ نے ڈیلی اسی ٹائم پر پھر پڑھنا ہے اور بیٹھ کر پڑھنا ہے. اور سب سے بہترین ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری نالج میں ہے، جس سے آپ کو بہت جلدی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں گا کہ آپ کو ایسے معاملات ہوں گے کہ آپ نے آج ہی سوچ لیا اور آپ کو 2-3 دن، ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں میں اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو 2-3 دن میں، کہ آپ نے ایک ٹائم میں پنکچر لینا ہے کہ یار مجھے اس ٹائم میں بیٹھ جانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا اور استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. تاکہ دیکھیں، میں آپ کو جو ٹائم بتا رہا ہوں وہ ہے تہجد کا ٹائم، ٹھیک ہے. اس وقت پڑھنے کا فائدہ، بینیفٹس بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ بینیفٹس ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، تو آپ دن میں کسی بھی وقت، مقررہ وقت کا ایک ٹائم بنا لیجئے، ایک شیڈول بنا لیجئے. اس ٹائم آپ نے بیٹھ کر پڑھنا. آپ کو لگتا ہے یار میں اس وقت ڈیلی فری ہوتا ہوں، روزانہ میں اس وقت فری ہوتا ہوں اور میں پڑھ سکتا ہوں، تو آپ اس وقت، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ استغفار دن میں کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، پورے دن میں کبھی بھی پڑھیں آپ، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو فوائد، جنہیں بے شمار فوائد یعنی کہ جنہیں بے شمار فوائد حاصل کرنے، اور وہ چاہ رہے کہ یار ہم اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اور وہ مقصد حاصل ہو، وہ جائز خواہشات ہماری ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں وہ خواہشات جو ہے ہماری پوری ہو جائے، یعنی کہ وہ حاجات جو ہے وہ پوری ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے تہجد کے وقت پڑھنا ہے. تہجد کے وقت آپ 1200 مرتبہ آپ استغفار کریں.
اور اس وقت تہجد کا ٹائم میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں. تہجد کے ٹائم آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز آپ کے گھر میں خاموشی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو شور شرابہ کسی بھی وجہ سے آپ کا دھیان جو ہے وہ بھٹکنا جو ہوتا ہے بھٹک جاتا ہے, یعنی کہ آپ ایک چیز پر پوری طرح سے آپ نے دھیان لگا کر جو پڑھنا ہے وہ نہیں کر پاتے آپ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تہجد کا ٹائم جو ہے وہ بیسٹ ہے. اس میں آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا. اس میں آپ آرام سے استغفار کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکتے ہیں. اس میں آپ اس کے بعد جو ہے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے, جائز مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں, چاہے وہ کیسا بھی مقصد ہو لیکن جائز ہونا چاہیے. جائز مقصد کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کر سکتے ہیں. وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے, آپ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پکار رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے, اور ہم نے جو ہے تہجد کا ٹائم, اس کے علاوہ بھی اگر دن میں کوئی ٹائم لینا چاہتے ہیں اس ٹائم میں آپ مقررہ وقت, لیکن ایک ٹائم شیڈول بنا لیں آپ, ٹھیک ہے. تہجد کا ٹائم میری طرف سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ایسے معاملات جو پورے نہیں ہو پا رہے, آپ یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے بے شمار فائدے ملنا شروع ہو گئے آپ کے, چاہے وہ بیماری سے ہو ریلیٹڈ, یا پھر آپ کی اولاد نہیں ہے اس سے, یا اولاد نافرمان ہے اس کے لیے, یا پھر اولاد یعنی کہ کمزور ہے, یا یعنی کہ دماغی طور پر کمزور ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کمزور بچے ہوتے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں جو ویک ہوتے ہیں پڑھائی میں, ان کے لیے, اولاد کے لیے, اس کے علاوہ بیماریوں کے لیے, جادو ٹونے کے لیے, ہر چیز کے لیے آپ استغفار کر سکتے ہیں. پیسوں کے لیے یعنی کہ رزق میں برکت کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. آپ بہت سارے بینیفٹس ہیں جو آپ حاصل کر سکتے اللہ تعالیٰ سے. آپ اس وقت استغفار کر کے استغفار کریں گے, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, آپ کے گناہ معاف ہوں گے, آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو, آپ اس وقت دعا مانگ رہے ہو, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. اللہ سے جب آپ خوب رو رو کر دعا مانگیں گے, التجا کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, تو انشاءاللہ گارنٹیڈ بتا رہا ہوں آپ کے آنسو جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہو جائے گی. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی. بہت چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنانے کی کوشش کی. میں نے سوچا کہ یار ایسی ویڈیو بنائی جائے جس سے آپ کو, جو بہت سے لوگ ایسے پریشان ہو, بہت کمنٹ کرتے کہ یار استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں بینیفٹس حاصل نہیں ہوتے. آپ ایک ٹائم بنا لیجئے. وہ ٹائم میں نے آپ کو جو بتایا ہے تہجد کا, وہ تو بہترین ٹائم ہے, یقین مانی. دیکھیں کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو, کچھ یعنی کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, کہتے ہیں نا. تو نیند کھونی ہوگی آپ نے, نیند میں سے اٹھنا ہے. ابھی تو سردیوں کی رات ہے, اس کا تو اجر ثواب بہت زیادہ ہے کہ آپ اس وقت اٹھ کر, نیند میں سے اٹھ کر آپ وضو کریں گے, اور اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں, اس کے بعد استغفار کریں, اور اس کے بعد رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی سب سے پہلے معافی مانگیں, اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز خواہشات کا اظہار کریں. جو جائز خواہشات ہیں, جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں, وہ پریشانی اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں. دیکھیں انسانوں سے پریشانی شیئر کرنا, چاہے آپ قرضے میں ہو, چاہے کسی بھی طرح کی پرابلمس میں ہو, انسان صرف اور صرف آپ کا مذاق اڑاتا ہے, آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ نے خود اپنے لیے دعا کرنی ہے, خود دعا کریں, اور لوگوں سے بھی دعا کا کہا کریں, لیکن آپ نے خود دعا پہلے کرنی ہے. آپ نے یہی ذہن بنا لینا آپ نے, اور استغفار کر کے جب آپ تہجد پڑھ کے آپ دعا کریں گے تو اس کی بات ہی الگ ہوگی. یہ سمجھ لیجئے اس کا مزہ ہی الگ ہوگا. وہ کام آپ کے فوراً بننے لگ جائیں گے. آپ یہ دیکھیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.